تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی؟ تو نے امت بنائی یا قوم بنائی؟ تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا؟ تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا؟ تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی؟ ہاں میرا نبی امت بنا کے گیا تھا، آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا، امت کا درس بھلا دیا۔ ہر آدمی یوں کہتا ہے بس جنت ہمارے لیے، باقی سارے دوست ہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، اتنی چھوٹی نہ کرو کہ صرف تم ہی جانے والے ہو اور کوئی جانے والا نہ ہو۔ بہت بڑی جنت ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لوگوں نے جب اس کو مخالفت کا سبب بنا لیا نا، جھگڑے اور لڑائیاں اور ایک دوسرے سے نماز نہیں پڑھتے، یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، نزاع کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اختلاف علمی ایک شخص کہتا ہے شاید کا مفہوم میری سمجھ میں یہ آتا، عربی زبان کے مراد بنتا وہ مانا، وہ اپنے دلائل دے، دوسرا کہہ نہیں میں ایسی بات کا یہ مانا سمجھتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک شاعر گزرے غنی پنجاہی، انہوں نے مثنوی لکھی فارسی زبان میں، ان کے دور میں پھیل گئی، لوگ مدرسوں میں پڑھانے لگے۔ وہ رات ایک جگہ ٹھہرے کسی گاؤں میں، تو وہاں صبح کے وقت مدرس جو تھا وہ مثنوی ان کی پڑھانے لگا، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ غنی ہے لکھنے والا۔ ایک شعر کے اس استاد نے 16 معنی بیان کی اور وہ بنتے تھے، نکال کو اس نے کہا یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے۔ بعد میں غنی پنجائی اس سے ملے، انہوں نے کہا بھائی آپ تیرے علم پر تو میں نا آفرین کہتا ہوں کہ جو میرے دماغ میں نہیں تھا آپ نے وہ معنی بھی نکالے اور بنتے، مگر ان 16 میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے ذہن میں یہ معنی تھا۔ پھر یہ 17 معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے لڑائی کی بات نہیں، دل کھلے ہو رہے تھے۔ پورے یمن اور مراکش اور جزائر جدھر اندلس چلے جائیں، عالم عرب سارا 95% اسی عقیدے پر ہے۔ صرف گلف کا ایک حصہ ہے جہاں تھوڑا سے اختلافات ہیں بس، تو 90% 95% اس عقیدہ پر ہے۔ زیادہ افتراق برے صغیر پاک و ہند میں ہے، اور یہ پھر آگے پھیلاتے ہیں، یہاں کا افتراق پھر دنیا میں عرب میں بھی ہر طرف یہ آگے پھیلتا ہے۔ ہند سے اور پاکستان سے جو افتراق نکلتا ہے یہ عالم اسلام کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے اسے ختم کرنے اور امت کو یکجا کرنے کا ایک فارمولہ دے دیا، اور وہ یہ کہ جتنے مسالک ایگزسٹ کرتے ہیں برے صغیر پاک و ہند میں، وہ موجودہ باتیں چھوڑ دیں۔ 100-150 سال پہلے جو اکابر اور ان کے بانیان نے جو کچھ لکھا سب اس پر متفق ہو جائیں، اللہ کی عزت کی قسم 98% اختلافات ختم ہو جائیں گے، امت حضور کی ایک وحدت بن جائے گی۔ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو تسلیم کرے، مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، فرقہ بندیوں کو چھوڑے، گروہ بندیوں سے دور ہو جائے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تم ہم کو جو گروہ بندیوں سے علیحدہ ہونے، جماعتوں کے خول سے نکلنے، فرقہ بندیوں کو چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہو، تم خود بھی تو ایک جماعت ہو، تم خود بھی ایک فرقہ ہو، تم خود بھی ایک گروہ ہو۔ اگر ہم بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے،
تو تم بھی تو اہل حدیث ہو، تم نے بھی تو ایک الگ جماعت بنا رکھی ہے، تم نے بھی ایک الگ فرقہ، ایک الگ گروہ، ایک الگ دھڑا استوار کر رکھا ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم فرقہ بندیوں کو چھوڑ دیں اور خود اپنا ایک الگ فرقہ بنائے ہوئے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اور بعض لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں۔ آج میں اپنے ساتھیوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ہماری بات سننے کے لیے مہربانی فرما کر تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں ان کے ذہن میں یہ بات آج بٹھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف اس سلسلے میں کیا ہے۔ میں ان دوستوں سے خصوصیت کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ وہ میری بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر غور کریں، تعصب کو، حق دھرمی کو چھوڑ کر اگر بات درست نظر آئے مان لیں، نہ درست سمجھے نہ مانے، پھر تحقیق کرے، ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے، اور کسی سے جا کے سوال کرے، اور کسی سے جا کے پوچھے۔ جب تک تسلی نہ ہو جائے تب تک وہ ہماری بات کو بھی اختیار نہ کرے، لیکن بغیر تسلی کے، بغیر تحقیق کے اگر ہماری بات قبول نہیں کرتے تو بغیر تحقیق کے اسے ٹھکرانے کی بھی زحمت گوارا نہ فرمائے۔ میں ایک پیر ہاں اور چنگا بھلا پیر ہاں۔ میں یہ جی گل نہیں نے جی ایویں میں پیر ہاں، اتنا کچھ ایدے وڈے دادے نہ پوترا میں تے ایویں ان پڑھ تے چبل قسم نہ پوترا نہ، پڑھیا لکھیا آدمی ہے، 2-4 لفظ پڑھیا میں اتنا سمجھ سوچ کے تساں گزارش کرنا کہ اللہ دا بوا نہ چھوڑیو، رسول اللہ دی تعلیمات نہ چھوڑیو، اصل چیز ہو نے، اصل ہے نے، تے باقی اے ساریاں ڈگ ڈگیاں نے، سارے وجانے پے نے اپنیاں تے کوئی کے پہ آنا نے، کوئی کے بات نہیں ہے، نمیاں بولیاں بولنے پہ، نویں سلسلے پہ نکلنے، نویں ادارے پہ نکلنے۔ اہل سنت والجماعت دا پرانا جڑا 1400 سال تو مسلک چلا آ رہا ہے، اگرچہ ہون نمیاں چیزاں اسے چوئی لوگاں پا چھوڑیاں کہ جناب فلانا جڑا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں، جڑا فلانا کام نہ کرسی وہ بھی سنی نہیں، اسی سنیاں اللہ دے فضل نال اولیاء اللہ نو مننے والے ہاں، لیکن اولیاء اللہ نو اللہ دا بندہ مننے والے ہاں، اللہ دے رسولاں نو اللہ دا رسول مننے والے ہیں، عبدہ و رسولو مننے والے ہاں۔ اتنا نہ چاہو کہ اللہ بھی ناراض ہوئے تے رسول بھی ناراض ہوئے، تے اتنی بےزتی بھی نہ کرو کہ اللہ تساں قیامت والے دن کھلن بھی نہ دے کہ میں جنہ عزت دیتی انہاں تساں بے عزت کر چھوڑیا، اج تسی کیڑے عزت نے قابل ہو۔ یہ جڑا بیلنس ہے یہ ضرور قائم رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ترمذی کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 73 فرقے ہوئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ 73 فرقے بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فرقے بنانا حرام ہے۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ کہنے کے باوجود کہ فرقے بنانا حرام ہے، مسلمان بنانے والے، تو ان کی حدیث ہے کہ 73 فرقے ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ 73 فرقے بناؤ۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، جنت میں جائیں گا، ہر کوئی مسلمان کہتا وہ میں ہوں۔ جب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائیں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، جو میرے بات اور صحابہ پہ عمل کرتا ہے، جو فرقے نہیں بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فرقے بنانا حرام ہے، فرقہ بنائے مطلب غلط۔ آپ جب یہ کہے کہ صرف میری جماعت جنت میں جائیں گی، قرآن کے خلاف۔ ہاں، صرف وہ جماعت جو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو فرقے نہیں بناتی ہے۔
کہ اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، قاضی ابو یوسف کے بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے۔ آج کل کے حالات میں ہمیں اس وقت اختیار کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف و امتی رحمت ہے، لہذا اختلاف جو ہے لا یزالون مختلفین وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گونا گونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے، مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے۔ تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر ٹیشہ بن کر گرنے والی شے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ جی اس نام کا نام اس یعنی فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہوں گے اور اس فرقے والے جتنے بھی ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے، یہ کہنا بالکل بیجا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون کس نام سے متعارف ہے، اصل یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے میں بگاڑ ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں تو اب وہ چاہے اپنا کچھ بھی نام رکھ لے، وہ شخص قابل گرفت ہوگا۔ اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر میں ہیں، وہ اسی کے ساتھی کہلائیں گے اور وہ ایک فرقہ ہوگا۔ اس طریقے سے یہ نہ دیکھیں کہ نام کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ سوچ اور فکر کیا کیا ہے، عقائد کیا کیا ہے، اس اعتبار سے 73 فرقے بنیں گے اور اس میں 72 فرقے یعنی جو گمراہ ہوں گے وہ بنیں گے کہ 72 قسم کے ایسے گروپ بنیں گے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر گروپ کے اندر لاکھوں لوگ ہوں، یہ ہو سکتا ہے 6 کا ایک گروپ بنے، 7 کا ایک گروپ بنے، 50 کا ایک گروپ بن جائے، 5 لاکھ کا ایک گروپ بنے، 1 کروڑ کا ایک گروپ بن جائے بالفرض۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ 73 گروپ بنیں گے اور ان کے آپس کے اندر عقائد جو ہے وہ یعنی ایک ایک گروپ کے اندر جو افراد ہیں ان کے آپس کے عقائد ایک جیسے ہوں گے اور وہ گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو بہت سارے وساوس سے آپ بچ سکتے ہیں۔